الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسیں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامع مسجد بلال دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دی اندر قبول منظور فرمائے۔ آپ احباب دے سامنے قرآن مقدس دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان الفاظ دی روشنی دے اندر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شان و فضیلت بیان کراں گا۔ چونکہ ماہ شوال ہے اور اس شوال دے مہینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ نال ہویا اور اس سے مہینے ہی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی رخصتی ہوئی۔ اس لحاظ نال اسی اج ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ کس مہینے دے اندر آپ دا نکاح آقا دے نال ہویا ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر زوجہ دا ادب و احترام سانو کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے آپ احباب دی علم اچھے لخت جگر نے حضرت ابو بکر صدیق دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت جا کے آپ دا شجرہ نسب آقا دے نال مل جاندا ہے اور اماں عائشہ صدیقہ دی والدہ نے ام رومان
11ویں پشت دے اندر جا کے ماں دی طرفوں آپ دا شجرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شجرے نال جا کے ملدا ہے۔ حضرت ام رومان دا پہلے نکاح ہویا سی جنہاں دا نام سی عبداللہ، انہاں دا وصال ہویا، اس تو بعد آپ دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 اولاداں عطا فرمائیاں، ایک صاحبزادہ حضرت عبد الرحمن اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ دی والدہ دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بخاری شریف دے اندر ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات دا خواہش مندے کہ میں دنیا تے جنت دی حور ویکھاں، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا تے کوئی بندہ اس چیز دا خواہش مندے کہ میں حور العین دی زیارت کراں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ دی والدہ دی وہ زیارت کر لوے۔ گویا کہ حضور نے آپ نو حور العین کیا کہ دنیا تے جنت دی حور اگر کسے ویکھنی ہے تے امی عائشہ صدیقہ دی والدہ نو ویکھ لوے۔ آپ دا وصال 9 ہجری نو ہویا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک نال حضرت ام رومان قبر دے اندر اتاریا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اعلان نبوت دے 4 سال گزر گیا ہے تے حضرت عائشہ صدیقہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال نکاح دی اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر 9 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر کیتے نے۔ 9 سال تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا ہے، اور پھر امی عائشہ صدیقہ 48 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال مبارک تو بعد زندہ رہیاں نے۔ 57 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہویا ہے۔ جس وقت آپ دا وصال ہویا ہے آپ دی عمر مبارک 66 سال ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا جنازہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمائیاں نے کہ جس وقت میں پیدا ہوئیاں، اور آپ دا یہ فرمان بخاری دے اندر موجود ہے، آپ فرمائیں جس وقت میں پیدا ہوئیاں تے میں ہوش مالیا ہے اکھ کھولیے تے میں اپنے والدین نو مسلمان پایا ہے۔ یعنی آپ پیدائشی مسلمان نے۔ کچھ صحابی ایسے نے نا جنہاں نے کچھ اپنی زندگی دا عرصہ دور جاہلیت دے اندر گزاریا ہے، پھر کلمہ پڑھیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرمائیں میں پیدائشی مسلمان ہاں، میں جس وقت تک کھول لیے میں اپنے والد اپنی والدہ نو اسلام تے پایا ہے۔ بچپن دے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو بڑا ہی ذہن بڑا ہی حافظہ عطا فرمایا سی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ عمر چھوٹی آئی تے گڑیا نال پہ کھیل دے آئے، ایک مٹی دا گھوڑا آپ نے بنایا اور گھوڑے دے پر بھی مٹی دے بنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ ادھک بچپن دا عالم حضرت اما عائشہ صدیقہ دا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ پراں والا گھوڑا تا کوئی نہیں ہوندا، تو اپنے گھوڑے دے پر بنائے نے۔ تو
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سوال دے جواب وچ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا دے پراں والا سی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاضر دماغی، حاضر جوابی اور حافظہ اتنا کو عطا فرمایا سی کہ آپ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں اپنے والد گرامی کولوں دین نو سکھیا، قرآن پڑھیا اور دین اتنا سکھیا اگر اسی حدیث دا مطالعہ کریے تے بے شمار ایسے مسائل نے جنہ دا تعلق عورتاں نال نے، وہ سارے مسئلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے امت نو دسے نے۔ اور پھر اگر پڑھیے تو کل 2210 حدیثاں نے، 2210 حدیثاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے روایت کیتیاں نے۔ ان دے وچوں امام بخاری نے 54 حدیثاں اپنی بخاری شریف وچ لکھیاں نے، امام مسلم نے 68 حدیثاں اپنی صحیح مسلم دے اندر لکھیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم، میری امت چو بہترین بندہ ہووے لی اہلی، جیڑا بندہ اپنی اہل و عیال واسطے بہترین۔ حضور نے فرمایا کہ باہر تا ہر کوئی چنگا بندا ہے، دوستاں دی محفلاں دے اندر باہر ہر کوئی چنگا بندا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھوڑے وچوں بہترین بندہ وہ ہے جیڑا اپنی اہلیہ واسطے بہترین ہے، اپنی بیوی واسطے اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تھوڑے وچوں سب تو زیادہ اپنی بیویاں واسطے چنگا ماں۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین بندہ ہوئے جیڑا اپنی بیوی واسطے چنگا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ میں سب تو زیادہ اپنی بیویاں واسطے چنگا ماں، میرے تو بعد کے بیویاں واسطے چنگا کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آج اپنی اہلیہ دے نال اس نے سلوک کردا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو اچھا فرمایا ہے۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ فرمایا کہ من میری والدہ نے ٹوکیا، ڈانٹیا، کوئی میں کام پی کر دی آئی تے ماں نے ڈانٹیا۔ توجہ فرمایا جے، جس وقت والدہ نے ڈانٹیا نا اپنی بیٹی نو تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی اہلیہ نو منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ نو نہ ڈانٹیا کر، آپ منع کر رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق دے گھر جلوہ فرما ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام رومان ابو بکر صحیح پہ آندا ہے، عائشہ نو نہ ڈانٹیا کر۔ میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت عائشہ صدیقہ نال نکاح ہونا یہ کوئی عام بات نہیں سی، بلکہ خدا دا حکم ہے۔ تیرا میرا نکاح ہویا ہے، ہو سکتا ہے ساڈے والدین نے رشتہ ویکھیا ہوئے، تسی تے میں اپنے بچے یا بچی واسطے شادی دا ارادہ کریے تے رشتہ ویکھنے ہاں خود، یا اپنی برادری دے کسے بڑے بزرگ نو آکھنے ہاں کہ اسی رشتہ ویکھیا تسی ہاں کرو تے اسی رشتہ طے کرنے ہاں۔ تیرا میرا رشتہ کسے دے رشتہ والد نے ویکھیا ہے، کسے دا والدہ نے، کسے دے تائے نے وہ پسند کیتا ہوئے گا، میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رشتہ جڑا اماں عائشہ صدیقہ نال جڑیا ہے یہ خود خدا نے پسند کیتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتے دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے۔ تیرے میرے انتخاب وچ غلطی ہو سکتی ہے، ساڈے والدین بھول سکتے نے، ساڈے تایا چاچا بھول سکتے نے، اللہ دی عزت دی قسم جڑا رب فیصلہ کر لوے وہ کدی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خواب دے اندر ویکھیا اللہ دا فرشتہ آیا ہے تے ریشمی کپڑا لے کے آیا ہے، تے خواب دے اندر میں فرشتے نو کہہ رہا رسول اللہ فرما رہے نے کہ اے اللہ دے فرشتے اس دے اندر کیے، تو
تو اس فرشتے نے ریشمی کپڑا کھولیا تو اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ دی تصویر آئی، اور فرشتے نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی منشا اور مرضی یہ وے، رب دا حکم یہ وے کہ محبوب تسی اس عورت نال نکاح کرنا۔ دیکھو نا میرے بھائیو، اسی سارے بھولن نال آ، پیر بھی بول سکتے نے، مولوی بھی بول جانتا ہے، مفسر بھی بول سکتا ہے، تیرا میرا ہزارہ ایسے رشتے نے بے مثال سن موجود ہے جڑے والدین دھوم دھام نال شادی کردے نے، 6 مہینے بعد سال بعد وہ شادی ختم ہو جاندی ہے۔ اس واسطے بزرگ کہندے نے کہ رشتے خود دیاں درکاں ہوندیاں نے، پتہ نہیں لگدا۔ تے میرے بھائیو تو تے میں بھول سکدے ہاں، رب دے انتخاب وچ غلطی آ سکدی، رب دے انتخاب وچ غلطی نہیں آ سکدی۔ اگر میرے بھائیو اج کوئی نا علمی دے اندر اما عائشہ تو صدیقہ دی ذات تے انگل اٹھیندا ہے تے اس نے رب دے انتخاب نو غلط آکھیا ہے۔ توجہ کریا جے میں بہت بڑی بات کرن لگا ماں، میرے بھائیو تیرا میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، سانو نہیں پتہ لگ سکتا۔ اگر کوئی آج بج مذہب حضرت اما عائشہ صدیقہ دی ذات تے انگل اٹھیندا ہے، آپ دی کردار تے انگلی اٹھیندا ہے، تے میرے بھائی اس نے اما عائشہ صدیقہ دی ذات تے نہیں بلکہ رب دے انتخاب تے انگلی اٹھائیے۔ جس نے رب دے انتخاب تے انگلی اٹھائیے وہ مومن کے دا۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب تسی اما عائشہ صدیقہ نہ نکاح کر لو، اور سرکار نے اپنی مرضی، میرے آقا تا اپنی مرضی نہ کلام ہی نہیں کر دے، نکاح تا بہت بڑی بات ہے۔ سرکار نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب میری منشا اور مرضی یہ بے کہ میرے محبوب تسی حضرت عائشہ صدیقہ نو اپنے نکاح دے اندر، اور میں قربان جاواں آقا علیہ السلام دی شان رحمت تو آپ نے نکاح فرمایا مکہ شریف دے اندر، اور مدینہ شریف ماہ شوال دے اندر آپ دا نکاح ہویا۔ اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نال نکاح فرمایا ہے، اور جس وقت ہجرت ہوئی 1 سال گزر گیا، مدینہ شریف جا کے اما عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئیاں، تو ابو بکر صدیق نے عرض کیتا یا رسول اللہ تھوڑی ایمانت ہے، میری بیٹی بیمار ہے تے تسی اپنے گھر لے جاؤ۔ تے رخصتی ہوئی مدینہ شریف دے اندر جا کے۔ کتنے خوش قسمت نے ابو بکر صدیق، میں قربان جاواں ابو بکر صدیق دے اس در دولت تو جتھے 2 جہانہ دا محبوب سیرے بن کے آیا ہوئے گا۔ میرے سرکار تا ویسے ہی بڑے سونے نے، تو پھر سرکار دلہا بن کے آئے ہونگے تے میرے آقا علیہ السلام دے حسن دا کیا کہنے، اور وہ گھر کتنے برکتاں والے، وہ گھر کتنے نصیباں والے نے جتنے سرکار دلہا بن کے آئے ہونے نے۔ میرے بھائیو آج تا بندے ایویں گلاں کر سکتے نے نا جی، تو سرکار ابو بکر صدیق نے گھر دلہا بن کے آئے، اور اما عائشہ صدیقہ نو اپنی زوجیت دے اندر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے عورت عام آئی جڑیاں میری آقا علیہ السلام دیاں حرم نے، ازواج وہ عام آئیاں۔ جس وقت نکاح ہویا آقا دے نکاح ہو گئیاں، میرے اللہ فرمائندہ یا نساء النبی، اے نبی دیاں بیویاں ہو، اے نبی دیاں عورتاں، نبی دیاں بیویاں ہو، لستن کا احد من نساء، قرآن اللہ فرمائندہ ہے تھوڑے ورگیاں دنیا تے کوئی عورت نہیں۔ اما خدیجہ الکبریٰ ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں، اما سودا ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں، اما عائشہ صدیقہ ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں، اما ممونہ ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں، ام المومنین حضرت زینب ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں، اما حفصہ ورگی دنیا تے کوئی عورت نہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے لستن کا احد من النساء، جڑے میرے نبی دی حرم میں چاہ گئیاں ہو قیامت تک تھوڑے ورگی کوئی عورت نہیں۔ جڑا تے نبی دی نکاح وچ چاہے ان دے ورگی کوئی نہیں، نبی دے نکاح وچ چاہے ان دے ورگی عورت کوئی نہیں، تے نبی دی طرح کیڑا مائی دا لال ہے۔ گل سمجھے آجے میرے بھائیو، جڑا نبی دے نکاح وچ بی بی آ جاوے،
اللہ قرآن فرمائندہ تھوڑے شان ورگی کوئی نہیں، تھوڑ میں شانہ بھی اچھیاں عطا فرمائیاں نے، رفتہ بھی اچھیاں عطا فرمائیاں نے، تھوڑی شان بھی آلہ، تھوڑا مقام بھی آلہ، تھوڑا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس وقت اسی کوئی بھی عورت نبی دی بیوی دا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ نبی دی ذات دا مقابلہ کرن والا کتھوں پیدا ہوئے گا۔ مریم دی بڑی شان ہے، حضرت مریم دی بڑی شان ہے، حضرت آسیہ دی بڑی شان ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم نبی دی بیویاں دی شان مریم تو بھی زیادہ ہے، حضرت عائشہ تو بھی زیادہ ہے، حضرت آسیہ تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے لَسْتُنَّ كَأَحْدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تھوڑے ورگی کوئی عورت نہیں۔ سارے مومنہ دیاں ماما بن گیاں نبی دیاں بیویاں۔ تو میرے بھائیوں، آقا حضرت عمر بن عاص میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے، آپ نے سوال کیتا، صحابی سوال پہ کردہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے سب نالو زیادہ تسی کن دے نال محبت کر دے ہو؟ حضرت عمر بن عاص نے یہ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب تو زیادہ کن دے نال محبت کر دے ہو؟ تو میری سرکار نے فرمایا کہ عمر میں سب نال زیادہ اپنی زوجہ عائشہ نال محبت کرنا ماں۔ تو پھر صحابی نے کیتا یا رسول اللہ مرداں وچوں میرے آقا نے فرمایا ان دے باپ ابو بکر نال میں محبت کرنا ماں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق دی بیٹی حضور دے گھر رہے تھے، حضرت عمر دی بیٹی بھی حضور دے گھر نے۔ عمر پاک نے اپنی بیٹی نو آکھیا حضرت حفصہ نو کہ اے میری بیٹی تو عائشہ دی نقل نہ کیتا کر۔ والد اپنی بیٹی نو نصیحت پہ کردہ ہے، حضور دے گھر ابو بکر صدیق دی بھی بیٹی ہے، حضرت عمر پاک دی بھی بیٹی ہے، تو عمر پاک اپنی بیٹی نو نصیحت پہ کر دینے اے میری بیٹی حفصہ تو ابو بکر دی لخت جگر حضرت عائشہ دی نقل نہ کیتا کر، وہ سرکار دی محبوبہ بیوی ہے، وہ سرکار دی محبوبہ بیوی ہے، انہاں دی نقل نہ تو کیتا کر۔ تو میرے بھائیوں ایک دن حضرت اما عائشہ تو صدیقہ فرمائیں کہ میں نواں جوڑا میں پایا جی، نواں جوڑا نواں لباس پایا کہ آپ فرمائیں میں گھر دے اندر زیب تن کیتا نا تے میں گھر دے اندر چل دی پئیاں تے میرے والد گرامی نے ویکھیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ جس دل میں چاہ جاوے نا دنیا دی محبت، بیٹی نے نوے کپڑے پائے نے تے گھر دے اندر پیان دیئے، آپ فرمائیں میں گھر دے اندر چل دی پئیاں تے میرے والد گرامی نے کیا کہ میری بیٹی جس دل میں چاہ جاوے دنیا دی محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نال ناراض ہو جاندہ ہے، رب ناراض ہو جاندہ ہے۔ آپ فرمائیں میں اپنے والد گرامی دی یہ نصیحت سنی نا تے کپڑے میں بدلے تے او نما سوٹ میں خیرات کر دیتا، کسے فقیر نو دے دیتا۔ بعد دی اندر میں بات آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ رکھی گی یا رسول اللہ میں نما لباس سوایا تے میرے والد گرامی نے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرا وہ لباس جڑا تو خیرات کیتا نا صدقہ وہ تیرا کفارہ بن گیا ہے، وہ تیرا کفارہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دی 11 بیویاں نے، 11 بیویاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ نو فضیلت عطا فرمائیے، شان ایسی عطا فرمائیے۔ آپ فرمائیں کہ 7 چیزاں ایسی اللہ نے من عطا فرمائیاں نے جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی دی زوجہ نو عطا نہیں فرمائیاں ہیں، تو ساریاں حضور دیاں حرم پاک نا سارے حضور دیاں بیویاں نے۔ آپ فرمائیں اس صفت وچ حضور دیاں بیویاں میں سارے اسی برابر ہاں، لیکن اس تو بعد آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 میں ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں نے جن دا مقابلہ نبی دیاں بیویاں بھی نہیں کر سکدیاں۔ پہلی آپ فرمائیاں نے کہ میری برات دے اندر اللہ نے قرآن اتاریا ہے، قرآن اتاریا ہے، ان دی وضاحت میں نہیں اشارہ کرنا ماں۔ جس وقت اکثر سانو آندے نے کہ جی ہار گم ہویا ہے تے حضور نو پتہ ہوندہ تے پھر پہلے 10 دن دے اکثر بندے اعتراض کر دینے تے میرے بھائیو اس موقع تے
اما عائشہ صدیقہ دی ذات تے منافقین نے عبداللہ بن ابی ورگیاں منافقین نے اما عائشہ صدیقہ تے انگلی اٹھائی اور میرے آقا علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ نو اپنے والدین دے گھر بھیج دیتا. ایک مہینہ گزر گیا, سرکار نے خاموشی اختیار کر لی, میرے آقا نے کوئی جملہ نہیں فرمایا. منافقین مدینہ دے اندر گلاں پہ کر دینے, اما عائشہ صدیقہ دے بارے بکواسات پہ کر دینے, زبان درازیاں پہ کر دینے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نور دیاں 17 آیتاں اتار کے گواہی دیتی, محبوبہ تم ہی پاک ہے, تیری بیوی عائشہ بھی پاک ہے. آپ فرمائیاں نے کہ اللہ نے جڑیاں 17 قرآن دیاں آیات اتاریاں نے, اے صرف میری شان ہے. قیامت تک جڑا بھی بندہ اما عائشہ صدیقہ دی ذات تے شان تے اعتراض کرے گا, اس اللہ دے قرآن تے اعتراض کرنا ہے. رب قرآن کے اندر قیامت تک فرما دیتا کہ نبی تم ہی پاک ہے, تیری بیوی عائشہ بھی پاک ہے. الحمدللہ سی حضور دی زوجہ اپنی ماں عائشہ صدیقہ نو پاک منن والے ہیں. او پلیت نے سینے جڑے اما عائشہ صدیقہ نو پلیت کہندے نے, او سڑ جان زبانہ جڑی اما عائشہ صدیقہ دی شان گھٹین کی کوشش کر دے. سنی ہے یو جڑا اما عائشہ صدیقہ نو پاک سمجھے, اگر پاک نہ سمجھے اللہ دی عزت دی قسم او سنی نہیں ہو سکتا. سنی ہی ہو سکتا ہے جڑا نبی دی ہر زوجہ دا ادب کرے. حضرت اما عائشہ صدیقہ دے سمیت اسی ذات عائشہ دا حیا کرن والے ہیں. اسی کہنے ہیں کہ اللہ نے گواہی دیتی ہے کہ عائشہ پاک ہے. ذرہ برابر بھی میرے بھائیو, ذرہ برابر بھی آ جاوے نا دل میں شک تے سنی تا دور دی بات ہے, تو مسلمان ہی نہیں رہا. آئی تا بندے بکواس کر دے رہے نا جی, اللہ دا قرآن اور بکواس کرنے والے بھی ہونے جڑے قرآن مندے نہیں, وہ اندر ساڑھے مسلک دا قرآن ہی نہیں. تے میں ممبر تے بے کے پہننا قرآن والے بھی اسیاں تے ازواج رسول دے پہرے دار بھی اسیاں, حضور دی ازواج دی عزت کرنے والے بھی اسیاں. اللہ نے فرمایا امہاتہم, نبی دیاں بیویاں میری امت دیاں, میرے نبی دی امت دیاں ماما نے. ماں دا ادب کرنے والا حلالی بچے دا کام ہوندا ہے, حرامی کدی اپنی ماں دا ادب نہیں کردا. تے سنی آج ادب کر کے بدسدا ہے, اس دنیا تے حلالی ہے ہی سنی. تو اما عائشہ صدیقہ فرمائیں نے 7 شانہ اللہ نے ایسیاں عطا فرمائیاں نے کہ اللہ نے نبی دے کسی اور بیوی نے عطا نہیں فرمائیاں. پہلی کہ اللہ نے میری ذات دے بارے 17 قرآن دیا آیتاں نزول فرمائیاں نے, یہ پہلی شان. دوسری اما عائشہ صدیقہ فرمائیاں نے کہ نبی دیاں 11 بیویاں نے 10 جڑیاں آپ دی ازواج آئیاں, بیوہ آئیاں, کواری صرف میں ہی آئی. یہ دوسری شان ہے. تیسری آپ فرمائیاں نے کہ نبی دیاں ساریاں بیویاں آئیاں, سرکار نے ایک ٹائم رکھیا سی, ایک دن ایک عورت نہ گزار دیا, ایک اپنی اہلیہ نال. آپ فرمائیاں نے 10 بیویاں دے بستر تے کدی قرآن نازل نہیں ہویا. اگر قرآن نازل ہویا ہے تو آپ فرمائیاں نے میرے بستر تے نازل ہویا ہے. میرے بھائیو بے شمار ایسی حدیثاں نے حضور فرمائندے نے کہ میں اما عائشہ صدیقہ دے بستر تے ہوندا ہے قرآن نازل ہوندا ہے, تو تا ذات عائشہ دے بارے چ گل کرنا ہے. ساڈا عقیدہ اس تو اگے وے اما عائشہ صدیقہ دی ذات بھی پاک ہے اور میری ماں دا بستر بھی پاک ہے جس نے قرآن دا نزول پہ ہوندا ہے. سنی دا عقیدہ وے کہ بستر بھی پاک ہے تے بستر تے لیٹن والیاں ذاتاں بھی پاک نے. آپ فرمائیں نے میرے بستر تے اللہ دا قرآن دا نزول ہویا ہے. 3 شانہ ہو گیاں. چوتھی شان آپ فرمائیں نے کہ بیویاں وچوں سب تو زیادہ اللہ نے علم من عطا فرمایا ہے. عورتاں دے مسائل سب تو زیادہ اما عائشہ صدیقہ نے بیان کیتے نے. اور پھر 5ویں شان آپ فرمائیں بیویاں ساریاں حضور دیاں آئیاں, لیکن بیویاں وچوں سب نال زیادہ پیار حضور میرے نال فرمائیں دے ہے. میں محبوبہ سی رسول اللہ دی. چھٹی آپ فرمائیاں نے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری ایام میرے حجرہ وچ گزارے.
اور جس وقت کریم آقا علیہ السلام دے آخری ایام آئے نا، حدیث چاہتا ہے کہ اما عائشہ تو صدیقہ دے کندھے مبارک تے آقا علیہ السلام نے سر انور رکھیا ہے، اور جس وقت بیماری دا غلبہ ہویا میرے آقا علیہ السلام دے آپ فرمیندے نے منہ مبارک چوں ٹھنڈا لعاب آپ فرمیندے نا کہ میرے اس کندھے دی ہڈی تے آیا، میں محسوس کیتا ہوں دی ٹھنڈ۔ آخری ایام آپ فرمیندے نے سرکار نے میرے نال گزارے نے۔ اور پھر 7ویں شان آپ فرمیندے نے کہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں جبریل ویکھنا ہے، تو اللہ دے رسول نے من جبریل دی زیارت بھی کرائی، جبریل نے من سلام بھی کیتا ہے۔ کسے بیوی نے جبریل نہیں ویکھیا، اما عائشہ تو صدیقہ فرمیندے میں جبریل دی بھی زیارت کیتی ہے۔ یہ 7 شانہ آپ فرمیندے نے ایسیاں نے کہ اللہ نے اپنی اللہ دے رسول اللہ دے بیویاں میں چکی سے نو اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں۔ میرے بھائیوں، حضرت ام سلمہ میرے آقا علیہ السلام دی محبوبہ بیوی نے حضرت عائشہ صدیقہ، تو سرکار نے نا جی حضرت عائشہ صدیقہ دی جس دن باری ہونی نا جی آپ دے حجرہ تشریف فرما ہونا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے زیادہ تحفے دینے دی۔ دوسری ازواج نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا نو عرض کیتی کہ تسی اپنے والد صاحب کل جاؤ، ابا جی کل جاؤ تو جا کے عرض کرو کہ تحفے جس وقت تسی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے چندے ہو صحابہ انہیں دین دینے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے گل جا کے اپنے والد گرامی نال کی تھی، تو حضور دا جواب سنیا جی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جس عورت نو تیرا باپ پسند کردا ہے، جس عورت نو تیرا باپ پسند کردا ہے، کیا میری بیٹی تو اس عورت نو پسند نہیں فرمائے گی؟ تو اس عورت نو پسند نہیں فرمائے گی؟ بعد دی اندر حضرت ام سلمہ پھر گئیاں حضور دی بیوی مبارک زوجہ مبارک بعد گئیاں، تو سنو میں ذمہ داری نہ عرض پہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ مینو عائشہ دے معاملے دی اندر تنگ نہ کریا جے، میں تھوڑے بستر تے بھی لیٹیا ماں، عائشہ تو صدیقہ دا بستر ایسا ہے جتھے میں لیٹنا تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاوے۔ آپ نے منع فرمایا ہے اپنی زوجہ نو دوریاں نو حضرت ام سلمہ نو کہ من عائشہ دے معاملے تنگ نہ کرو، تو کی خیال ہے سرکار اپنی بیویاں نو فرما رہے ہیں کہ من عائشہ تو صدیقہ دے معاملے تنگ نہ کرو۔ آج جڑیاں لمحیاں زبانہ دراز کر دینے کہ حضور آقا علیہ السلام نو تکلیف نہیں ہوندی، سرکار نے منع فرمایا ہے حضرت ام سلمہ نو کہ ام سلمہ من حضرت عائشہ دے معاملے تنگ نہ کرے آجے۔ میرے بھائیو میری گھر والی ہے تو میری عزت ہے، تھوڑی گھر والی ہے تو تھوڑی عزت ہے۔ توجہ فرمایا جے میری گل سنیا جے، مرد دی عزت ہوندی ہے عورت، میری گھر والی میری عزت ہے، تیرے گھر والی تیری عزت ہے۔ کی خیال ہے کہ جڑیاں نبی دے نکاح وچ نبی دی عزت نہیں؟ اگر تیری میری اہلیہ دے بارے کو چرائے تے کھلو کے زبان درازی کرے تکلیف کتنی کو ہونی ہے؟ کوئی غیرت مند بندہ اپنی اہلیہ دے گستاخی یا زبان درازی کوئی کردہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تیری میری عورت ساڑھی عزت ہے، اللہ دی عزت دی قسم جڑے نبی دی نکاح بچ آ گئے نا نبی دی عزت نے، وہ میرے رسول دی عزت نے، جڑا نبی دی بیویاں دے انگلی اٹھائندہ ہے اور نبی دی عزت دے انگلی پہ اٹھائندہ ہے۔ تے میرے بھائیو مردہ ہے جسم والا، اندہ ایمان مردہ ہے جڑا اپنی بیوی تے دا غصہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ دی گستاخی سن کے وہ برداشت کر جاوے کہ میرا چاچا سی، میرا تایا سی، پھر میرے جی بھائی نے کیتا، میرے کزن نے کیتا، میں رشتہ دا ہزا کر گیا، میں کہہ کہ لعنت اندے تے بھی یہ جائے زبان درازی کیتی، تے تیرے تے 2 مرتبہ لعنت ہے، تو اپنے رشتہ دا ہزا کیتا ہے، مصطفیٰ دی عزت تن خیال نہیں آیا، تیری اہلیہ دے بارے کوئی بکواس کرے تو کہنا کہ میں دی زبان موئی
تو چھک کے رکھ دے ماں میں ان کی جان کٹ کے رکھ دے ماں تیرے وچ رتی برابر غیرت نہیں آئی کہ تیرے تو اپنے خون دے رشتے دا آزا کیتا نبی دے رشتے دا آزا نہ کیتا ایسی مسلمانی تے لخ دی لعنت ایسے ایمان تے لعنت اور ایسے بندے تے لعنت جیڑا اپنے اپنے مسلمان اخویندہ ہے انہاں اپنے رشتے دا یا مصطفیٰ دے رشتے دا یا نہیں آیا اپنی عزت دا یا آ گیا مصطفیٰ دی عزت دا خیال نہ آیا ایک چولاں دی پلیٹ مگر جا کے مصطفیٰ دی ازواج دیا گستاخیاں سن کے آ جاندے نے حیرت ہوندی ہے ایسے سنیاں تے ایسے مسلمانہ تے میرے بھائیو تیری میری عورتاں میرے بھائیو ساڑی عزت نے مصطفیٰ دیا گھر والیاں مصطفیٰ دی عزت نے اور میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ مبارک سی میری سرکار جس وقت سفر تے جاندے ہیں نا میرے آقا علیہ السلام پورا ڈال دے سی کورے وچ جس عورت دا نام نکلنا حضور نے سفر تے لے جانا ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ نال میرے آقا علیہ السلام سفر تے کورا نکلیا لے گئے تے میرے اماں عائشہ صدیقہ نال میرے آقا علیہ السلام نے دوڑ لگائی حدیثاں چاہندہ ہے دوڑ لگائی اور پہلی دوڑ دے اندر اماں عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیاں دوسرے دن دوڑ لگائی یا کچھ عرصہ بعد حدیث سے چاہندہ ہے پھر سفر تے گئیاں تے میرے آقا نے فرمایا کہ پھر دوڑ لگائی میرے آقا علیہ السلام نے غرض نہیں رسول اللہ اس واسطے نہیں آئے میرے آقا دا فیل بھی اس امت دی تعلیم ہے کہ اپنی زوجہ نال اتنے فری ہو کے رہو دوسرے دن پھر میں سرکار اگے نکل گئے میرے سرکار نے فرمایا کہ عائشہ اس دن دا بدلہ ہو گیا اس دن تو جیتی آج میں جیت گیا حضرت ابوبکر صدیق فرمائے ہیں کہ میں اماں عائشہ صدیقہ دے رسول اللہ دے گھر گیا حضرت عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام نے بحث پہ کر دیا نے بحث پہ کر دیا محبوبہ آئی نا جی محبوبہ جدے دل لگ جاوے نا محبوبہ پھر انہاں دی گل محسوس نہیں ہوندی رسول اللہ دے دل دی محبوبہ سی حضرت عائشہ صدیقہ ابوبکر صدیق پہ فرمائے نے بحث پہ کر دیا نے والد آئے نا تے غصے نال ہاتھ اٹھا کے کہ میں اپنی بیٹی نو ماراں کہ تیری مجال رسول اللہ نے ایسا کلام پہ کرنی ہے تیری مجال آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ ابو بکر ہاتھ اٹھایا تے دوسرا لمحہ آوے گا ابو بکر صدیق عائشہ صدیقہ نو چپیٹ مار دیں گے میری سرکار یکدم حضرت عائشہ صدیقہ تے ابو بکر دے درمیان آ گئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ میرا تے عائشہ دا معاملہ ہے جس وقت ابو بکر صدیق چلے گئے نا تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ آج میں تین بچایا ہے آج میں بچا لیا ہے جیڑی اتنا رسول اللہ دے دل دے قریب ہوئے میرے آقا علیہ السلام دی اتنا محبوبہ بیوی ہوئے کہ میرے بھائیو حیرت ہوندی ہے کہ پھر انہاں دے بارے چ بندہ پھر ایسے بکواس کرے جڑے سننے دے قابل نہیں پڑھنے دے قابل نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات دا اعلان کیتا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ محبوبہ تیری بیوی عائشہ پاک ہے رب نے فرمایا کہ عائشہ تو صدیقہ پاک نہیں اور جس وقت ایک گال سنی نا حضرت عائشہ تو صدیقہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دا نزول فرمایا ہے اما عائشہ تو صدیقہ سجدے دے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کیتا شکر ادا کیتا کم از کم میرے بھائیو کم از کم جن دا کلمہ پڑھے ہے میں انہاں بندیاں نو کہن لگا کہ جیڑے بکواسات کر دینے الحمدللہ سی تو سارے حضور دی ازواج دے نوکر ہیں تابعدار ہیں ساڑیاں ماما نے الحمدللہ ساڑے سیران دا تاج نے ازی فخر کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارنے ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ دی ساریاں بیویاں ساڑیاں ماما نے الحمدللہ سن کوئی پشتاوا نہیں اسی اس عقیدے تے ناز کرنے ہیں اسی اس تو پہلے سن موت آ جاوے کہ ساڑھے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی ایو جی گستاخی دا پہلو آوے اسی اس تو پہلے مرنا گوارا کرنے ہیں میرے بھائیو کم از کم جن دا کلمہ پڑھے ہے ان دے گھر نو تا بخش دیو کم از کم جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی دے گھر نو تا بخش دیو
اور آگ لاؤ ایسے عقیدے نو جس عقیدے دے اندر اما خدیجہ الکبریٰ دا یا نہ ہوئے، آگ لاؤ ایسے عقیدے نو جس عقیدے دے اندر اما سودا دا یا نہ ہوئے، اما عائشہ صدیقہ دا یا نہ ہوئے، اما حفصہ دا یا نہ ہوئے، حضرت مامونہ دا یا نہ ہوئے، آگ لا دیو ایسے عقیدے نو جس دے اندر اما حبیبہ دا یا نہ ہوئے، اما صفیہ دا یا نہ ہوئے، ایسے عقیدے نو اپنی پیر دی ٹھوکر نہ دور کر دیو جس عقیدے دے اندر میرے آقا دی ازواج دا حیا نہ ہوئے، میرے آقا دی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ تو لے کے آخری زوجہ تک ساریاں ساڑیاں ماما نے، الحمدللہ ساڑیاں ماما نے، ساڑا بچہ اس عقیدے دا پہرے دار ہے کہ میری نبی دیا بیویاں ساڑیاں ماما نے، اور اے عقیدہ اپنی اولاد نو دیو، بیٹا خبردار ایسا عقیدہ نہ پڑھائی، نوجوان اللہ تیری نوجوانی سلامت رکھے، ایسا عقیدہ نہ اپنائی جس عقیدے دے اندر اما عائشہ صدیقہ دی گستاخی ہوئے، ایسا عقیدہ نہ رکھی جس عقیدے دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی ازواج دی گستاخی ہوئے۔ اگر ایسا عقیدہ آگیا تیری نسلہ برباد ہو جان گیا، اگر نسلہ آباد رکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام دی ازواج دے بادب غلام بن جاؤ، حضور دے حرم دے بادب حیا والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے، اور پاک نے، اللہ نے پاکی بیان فرمائی ہے۔ کسی نے کوئی شک ہے؟ اللہ نے اگر شک ہے تو سورۃ نور 17واں سپارہ پڑھ لو، اللہ نے پاکی قرآن بیان فرمائی ہے، میرے آقا دی سونی زبان نکلیا ہے کہ اے بستر اتنا پاک ہے عائشہ دا، اس بستر تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بھی پاک، آپ دا بستر بھی پاک، پھر اما عائشہ صدیقہ دی محبت کسی کمینے دے سینے چ نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی زبان درازی کرے تو سمجھو ایک کمینہ ہے، ان دی زبان بھی گندی تے دل بھی کمینہ ہے۔ ایسا سینہ جس میں کمینگی ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ دا حیا نہیں کر سکتا، تے کوئی بھی سنی حضرت اما عائشہ صدیقہ دی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، اسی غلام اما عائشہ صدیقہ دے ماہ شوال اس مہینے اما عائشہ صدیقہ دا نکاح ہویا سرکار نہ۔ عرب لوگ اس مہینے اندر نکاح نہیں سی کر دے، اجی میں اسی سفر نو کہنے ہیں منوس ہے، ساڑھے مشہور ہے نا کہ سفر اج نکاح کریے تے توڑ نہیں چڑھ دا، سفر اج نکاح نہیں کرنا چاہی دا۔ اس طرح دور جاہلیت دے اندر عرب اج مشہور آیا کہ ماہ شوال اج نکاح نہ کرو، تو میرے آقا علیہ السلام نے نکاح ماہ شوال فرمایا، رخصتی بھی شوال دی اندر ہوئی، اور جیڑا ایک مقولہ چلدا ہوندا سی کہ شوال اچ نکاح کریے تے توڑ نہیں چڑھدا، میرے آقا نے ان دی تدرید کیتی، رد کر دیتا۔ میرے بھائیو، اس طرح جیڑا سفر اچ نکاح کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نامہ دی وجہ نال بھی بیمار بندہ نہیں ہوندا، نہ پریشانی ہوندی ہے، اگر پریشانی ہوندی ہے تو اندے مقدر چ لکھی ہوندی ہے، نہ دی وجہ تو پریشانی ہوندی ہے، نہ مکان دی وجہ تو پریشانی ہوندی ہے۔ بعد بندیاں دا ذہن ہوندا کہ اسی یہ نہ رکھیا تے ساڈا بچہ بیمار ہو گیا، اسی نویں مکان چاہیا تے بیماری آ گئی، اسی نویں دکان بنا لی تے بیماری آ گئی۔ میرے آقا نے اندر رد فرمایا ہے، اگر کوئی سفر اچ نکاح کردا تے آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا عمرے جاندے نے، جیڑے گئے انہوں نے زیارت کی تھی نا، روزہ رسول دی زیارت کی تھی، جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جیس نے میرے روزہ دی زیارت کی تھی ان دی شفاعت کرنا میرے تے واجب ہو گیا۔ یہ صرف ایک باری بیکھیا یا دو باری بیکھیا یا اتے 40 نمازاں پڑھیاں کو 5-7 فیری دیدار روزے دا کیتا جالیاں دا، وہ تا ہو گیا جنتی۔ تے اما عائشہ صدیقہ او ہستیاں نے جڑے روزے رسول دی اندر صفائی کر دیاں آئیاں۔ آپ دا اجرہ ہے، آپ اس اجرے دی متولی نے،
آپ کنجی بردار نے اس حجرے دیاں جتھے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نے، میرے آقا نے وہ حجرہ اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ نو عطا کیتا ہے، اور آج بھی سرکار اما عائشہ صدیقہ دے گھر آرام پہ کر دے۔ تسی بڑے ایسے بکواس سنی ہونگے، وہ کہ اندر پھر گھروں لے کے آنے انہوں دے والد دی وراثت آئی، جنہوں خامد دے دے وے وراثت، وہ وراثت بی بی دی ہوندی ہے۔ اگر خامد اپنی اہلیہ نو کوئی زمین دا حصہ ہبہ کر دے وے، ان دی مالک ان دی بیوی ہوندی ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کے اندر اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نو حجرے دی والی جگہ ہبہ کی سی، تو اس واسطے قیامت تک اس حجرے دی مالک آقا علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی زوجہ اما عائشہ صدیقہ اس حجرے دی مالکہ نے۔ متولی نے حجرہ گنبد خضرا دی، متولی نے تو ایک پھری ویکھے تے اپنے آپنو آنا میں حاجی ہو گیا، جڑی اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ دے حجرہ انور دی متولی نے کدی جاڑو دین دیا نے، کدی اس حجرے چرام پہ کر دیا نے، میری سرکار دا روزہ انور بنیا، آپ فرمائے نے پردہ لٹکا دیتا، پردے دے اس پاس سرکار دا روزہ ہے، آپ فرمائے نے دوسری طرف میں آرام کر لوں۔ وہ عورت تا ہوگی جنتی کوئی نہ، جڑی زبان دے وہ تا عورت جنتی نہیں، تیرا منہ سونا ہے، تو ایک پیری رسول اللہ دے جالیاں نے ویکھے تو جنتی اکھوامے، جڑی وہ رسول اللہ دے حجرے دی مالکہ ہے، نبی دے حجرے چھ قیام گزار دی زندگی گزاری اور نبی دے حجرے دی اندر اپنی زندگی بسر کی تھی۔ متولیہ نے تیرے عقیدے دے مطابق، تیریاں کتابہ دے مطابق، تیری تحقیق دے مطابق تو تا کہنا کو اچھا کام جنتی نہیں، تیرا منہ دنیا تو بکھرا ہے کہ تو رسول اللہ دے ایک زیارت کر لے تو کہنا ہے کہ میں جنتی ہو گیا۔ خدا را اپنا عقیدہ درست کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی منافق میرے روزے دے قریب نہیں آ سکتا، قیامت تک حضور دے روزے دے قریب منافق نہیں جاوے گا۔ میں ایک نشان دے نہیں کرانگا، الحمدللہ سے سنی امن والے ہیں، میں انتشار نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ حدیث بیان کرنا چاہنا ماں، حضور دے روزے دے قریب کوئی منافق نہیں جا سکتا۔ اگر تو چاہنا تو خوش قسمت ہے کہ تو منافقان دی لسٹ نہیں، اگر قیامت تک کوئی کہندا کہ میں رسول اللہ دے روزے تے نہیں جاواں، میں کہندا کہ تیرا کمال نہیں۔ نبی نے فرما دیتا کہ منافق نو جرت نہیں کہ میرے جالیاں دے قریب آ جائے۔ حضور نے فرمایا منافق نو جرت نہیں کہ میرے سنہری جالیاں دے قریب آ جاوے۔ تو نہ جانتا تے تو منافق ہے، اگر سنی بار بار جانتا ہے تو سنی اس بات کی دلیل ہے کہ سنی منافق نہیں، سنی مومن ہے۔ الحمدللہ آج بھی مومن ہے، قیامت تک اور مرد دم تک اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا عقیدہ بھی سچا، ساڈا مسلک بھی سچا، اور اللہ دے فضل و کرم نال جڑا سان بزرگان دین نے عقیدہ عطا فرمایا ہے، اسی اس عقیدے دے فکر کرنے ہیں تے خدا را میرے بھائیو اپنے بچیاں نو یہ عقیدہ دیو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اما عائشہ صدیقہ دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔